السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ انسان کی نسل کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا سبب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا، ذریت آدم میں نسل کیسے شروع ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی لڑکیوں کے نکاح اپنے لڑکوں سے کر دیں، اور ساری نسل آدم کی اصل جڑ انہی بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کہیں زیادہ پاک و منزہ ہے اور بلند و بالا تر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اپنے منتخب بندوں کی، اپنے دوست داروں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی، اپنی حجتوں کی، تمام مومنین و مومنات کی اور تمام مسلمین و مسلمات کی اصل و نسل حرام سے چلائی، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال پیدا کرے، حالانکہ خود اس نے اپنے بندوں سے حلال و طاہر و طیب کا عہد و پیمان لیا ہے۔ اور بے شک تمہیں بھی خبر ہوگی کہ بعض جانوروں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور ان سے مباشرت کر بیٹھے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو میری بہن تھی تو اپنے عضو تناسل کو نکالا اور اپنے دانت سے کاٹ کر پھینک دیا اور گر کر مر گئے۔ زرارہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت حوا علیہ السلام کی خلقت کے متعلق پوچھا اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں جانب بالکل آخری پسلی سے پیدا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی کہیں پاک و برتر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کیا وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہ تھی کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کرتا، اور اس نے اہل طعن و تشنیع کے اعتراضات کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر آدم اپنے پہلو پسلی سے پیدا ہونے والی اور اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان نکاح کرتے ہیں تو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم میں یہ فرق کیسا؟ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا تو ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا، تو پھر ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر جب ایک نئی مخلوق ان کے لیے پیدا کی اور اسے ان کے پہلو میں لٹا دیا تاکہ عورت مرد کے تابع رہے، اور اب یہ نئی مخلوق حوا ان کے پہلو میں کروٹ بدلنے لگی تو حضرت آدم کی آنکھ کھل گئی اور حوا کو حکم ہوا کہ حضرت آدم سے دور ہو جاؤ، تو وہ دور ہو گئیں۔ جب آدم نے دیکھا کہ ایک حسین مخلوق ہے اور اس کی صورت بھی ان سے ملتی جلتی ہے مگر یہ کہ وہ عورت ہے، تو انہوں نے ان سے گفتگو کی اور حوا نے ان کی زبان میں ان سے بات کی۔
حضرت آدم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا نے جواب میں کہا کہ میں ایک مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آدم نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ حسین سی مخلوق کون ہے کہ جس کی قربت اور جس کی دید میرے لیے باعث انس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری مونس بنے، تم سے باتیں کرے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے پروردگار، اگر تو نے ایسا کر دیا تو جب تک میں زندہ ہوں تیرا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری مونس بنے، تم سے باتیں کرے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے پروردگار، اگر تو نے ایسا کر دیا تو جب تک میں زندہ ہوں تیرا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے درخواست کرو اور پیغام دو، اس لیے کہ وہ میری کنیز ہے اور خواہش نفسانی کے لیے بھی مناسب ہے۔ آدم نے کہا، اے پروردگار، میں تجھ سے اس کے لیے پیغام دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، اب اس میں تیری رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ تم اس کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ آدم نے کہا، اے پروردگار، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میری مشیت بھی یہی ہے، میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا ہے، اب تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ یہ سن کر آدم نے حوا سے کہا، ادھر آؤ۔ حوا نے جواب دیا کہ میں تو وہاں نہیں آتی، بلکہ تم ہی ادھر میرے پاس آؤ۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا، اور اٹھو اور تم ہی اس کے پاس چلے جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتیں ہی مردوں کو نکاح کے پیغام دیا کرتیں۔ پس یہ ہے حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتانا شروع کیا کہ حضرت آدم کی نسل کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد 70 پیٹوں سے ہوئی، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گئے، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا سے مباشرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ شیس کا ہی نام ہبۃ اللہ ہے۔ انسانوں میں یہ پہلے وسیع ہیں روئے زمین پر۔ پھر شیس کے بعد دوسری مرتبہ کے پیٹ سے یافس پیدا ہوئے، اور وہ بھی تنہا ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور پھر جب یہ دونوں بڑے اور بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت سے لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا کہ بھائی پر بہن حرام ہے، لہٰذا اللہ نے 5 شنبہ کے دن بعد عصر ایک حور نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیس سے کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن بعد عصر ایک حور نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافس سے کر دو۔
اب شیث سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافث سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یافث کی لڑکی کا نکاح شیث کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان دونوں کی ہی نسل سے اللہ کے مختلف انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی ہوئی اور اس سے سب پیدا ہوئے، پناہ بخدا معاذ اللہ۔ کتاب الشرائع باب 17 صفحہ نمبر 68۔